الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دراصل بڑا عجیب و غریب قسم کا موضوع ہے۔ اس امت میں مختلف قسم کے فتنے وجود میں آئے ہیں۔ فتنوں کے وجود کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان فتنہ پھیلاتا ہے وہ سب سے پہلے دنیا کے سامنے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایماندار ہے۔ سب سے پہلے دنیا کو وہ اپنی ایمانداری کا درس دیتا ہے۔ پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی اچھی باتیں بیان کرتا ہے کچھ ایسے انداز میں کہ لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں جب اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ، اس کے اوپر لوگ یقین کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے بالوں پر نکالنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں جب انگریز آئے تو سب سے پہلے وہ کس لیے آئے؟ بزنس کرنے کے لیے۔ اور کوئی بیوقوف ملک ہی ہوگا جو کسی کو اپنے یہاں بزنس کرنے سے روکے، اس لیے کہ اس سے اپنے ملک کی ریونیو اور اپنی اکنامی کو اسٹرانگ کرنے کا ذریعہ ملتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے شروع یہ کیا کہ اس نے کمپنی بنائی۔ پہلے تو ایسی نارمل بزنس ہوتا تھا، پھر کمپنی بنائی، ایسٹ انڈیا کمپنی، جس میں ہندوستان کے بہت سارے باشندوں کو اس نے نوکری بھی دی۔ اب جب لوگ ان کے یہاں نوکری کرنے لگے تو پھر دھیرے دھیرے اس نے لوگوں کو اپنا اعتماد میں لیا، بھروسے میں لیا۔ پھر اسی اعتماد اور بھروسے کو سہارا بنا کر کے اس نے ہندوستان کے ایک حصے میں ہتھیار جمع کرنا شروع کیا۔ پھر ہتھیار سے جب وہ مضبوط ہو گیا تب ایسی صورت میں اس نے کیا کیا؟ ہندوستان کے ایک ایک کر کے بادشاہوں اور جاگیرداروں اور تاجروں کو مار کر کے قبضہ کرنا شروع کیا۔ کوئی بھی انسان یکبارگی فتنہ بن کر کے نہیں اٹھتا ہے۔ یہی حال مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تھا۔ بہت ہی زیادہ ذہین، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ، یہاں تک کہ بتانے والے اس کی سیرت کے بارے میں سمجھانے والے بتاتے ہیں کہ اتنا ذہین آدمی تھا کہ آج کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا، ایک کمپیوٹر میں ملٹیپل ایپ، ایک ٹائم میں 2 ایپ کام کرتا ہے آج کے ڈیٹ میں۔ اس کا دماغ ویسے تھا کہ ایک ٹائم میں وہ 2 آدمی 3 آدمی کو بٹھا دیتا تھا اور ایک ایک جملہ کر کے بولتا تھا، تم یہ لکھو، تم یہ لکھو، تم یہ لکھو۔ ایسے کرتے کرتے آدھے گھنٹے میں ایک ساتھ 3 آرٹیکل کمپلیٹ کر لیتا تھا۔ سمجھیے کتنا ٹیلنٹڈ آدمی تھا۔ ایک ٹائم میں ایک آرٹیکل لکھنا، جو آرٹیکل لکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ہم لوگ لکھتے ہیں، ہم کو پتہ ہے، کبھی کبھی پورا لکھ لینے کے بعد لگتا ہے یار کیا بچکانی چیز لکھ دی، اس کو پھاڑ کے پھینکو پھر دوبارہ لکھو، ایسا ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹائم میں 3 آرٹیکل لوگوں کو لکھوا دیتا تھا، زبانی لکھوا دیتا تھا۔ اتنا زیادہ ذہین، اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ تھا۔ اس نے سب سے پہلے لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف۔ جب لوگوں پر اس کا اعتماد اور بھروسہ بیٹھنا شروع ہوا تو ایسی صورت میں اس نے دھیرے دھیرے اپنے بالوں پر نکالے، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ایک مستقل پرماننٹ نبی، امام مہدی، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر ایک پرماننٹ نبی کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے دنیا میں جتنے بھی لوگ فتنہ پرور ہوئے ہیں
ان کے یہاں ان کی ذہانت بہت زیادہ کام کرتی ہے. تو ذہین ہونا، یہ کوئی بیوقوف آدمی تھوڑی کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہے، جو چالاک ہوگا وہی بیوقوف بنائے گا. تو ہمارے سامنے آج جو ٹاپک ہے وہ انجینئر مرزا کا ہے. نام محمد علی لکھتا ہے، میں بولتا نہیں ہوں. محمد اور علی یہ دونوں عزت و شرافت کے الفاظ ہیں. یہ نہ تو اتنی عزت کا مستحق ہے اور نہ ہی اتنا شریف ہے، اس لیے انجینئر مرزا کہہ لیں اتنا کافی ہے. آج یا آنے والے درسوں میں ہم انجینئر مرزا کا یہ ہے کہ ساری باتوں کا اگر ہم آپریشن کریں، پوسٹ مارٹم کریں، تحقیقی جائزہ لیں تو یہ بہت لمبی بات ہے، اور اس کی زندگی جب تک چلتی رہے گی لوگ اس کے پیچھے پہ لگے رہیں گے. روز کوئی نئی بات کرے گا، نئی باتوں پر اس کا احتجاج ہوگا. بنیادی طور پر میرے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا نے کچھ ریسرچ پیپر لکھے ہیں. اب اسکول کالج میں پڑھنے والے سمجھتے ہیں ریسرچ پیپر کسے کہتے ہیں. ایم فل کرنے کے بعد آدمی ریسرچ پیپر لکھتا ہے. کچھ ریسرچ پیپر وغیرہ لکھنے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، اس کو ریسرچ پیپر بولتے ہیں. اب اس کو ریسرچ پیپر کا اس نے نام دیا ہے. اس میں اس نے لکھا فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. اس کے دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس کتاب میں یا اس جگہ پر قرآن اور حدیث کی بات کرے گا، جھوٹی بے سند ضعیف روایتیں نہیں بیان کرے گا، اور صحیح روایتوں کی روشنی میں وہ باتیں کرے گا. یہ اس کا دعویٰ ہے. پھر اس نے جو ریسرچ پیپر لکھے اس میں یہ ریسرچ پیپر نمبر 5 ہے. ریسرچ پیپر نمبر 5 10 ستمبر 2019 1 محرم کہتے 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام 1441 ہجری میں اس نے یہ پیپر لکھا. پیپر کا نام ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یعنی واقعہ کربلا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ 72 صحیح حدیثوں کی روشنی میں وہ لکھ رہا ہے. یہ اس کا دعویٰ ہے. اب آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس میں 95% باتیں ایسی لکھی ہیں جس کا واقعہ کربلا سے دور دور سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن لکھا گیا تاکہ ایک ویٹ بڑھے کہ ہم نے 72 صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہم نے واقعہ کربلا کو بیان کیا. اگر دیکھیں گے تو 95% روایتیں ایسی ہیں جس کا واقعہ کربلا سے دور دور سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اچھا، یہ مجھے ایک آدمی نے بھیجا. جس آدمی نے بھیجا اس نے دعویٰ 100 حدیث کی تھی. اس نے کہا کہ میرے پاس 100 حدیثیں ہیں. میں نے کہا بھیجو، تو 72 والا نکلا. تو ایک وہ پھینکوں اور اس کے چیلے اس سے زیادہ پھینکوں. اچھا، یہ آیا میرے پاس تقریباً 6 مہینہ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب موقع ملے گا انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کی بھی چمڑی ادھیڑیں گے. تو وہ دنیا بولتا پھرے گا میں نے مولوی صاحب کو بھیجا ہے 100 حدیثیں اب تک جواب نہیں آیا، میں نے بھیجا ہے 100 حدیثیں اب تک جواب نہیں آیا. تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نہ تو سر ہوتے ہیں اور نہ ہی پیر. کہا 100 حدیثوں کا میرے پاس مجموعہ ہے. میں نے پہلے ہی کہا تم انجینئر مرزا کا مت بھیجنا، پھر دیکھا اسی کا آیا ہے. جیسے اس نے کہا نا کہ یہ اعتراض ہے، بولا دیکھو میرے پاس انجینئر مرزا کی بات نہیں کرو گے، وہ بالکل بکواس آدمی ہے. بولے نہیں، میں آپ کو دوسرا بھیجوں گا. بھیجا پھر اسی کا. 100 حدیثوں کا دعویٰ نکلا 72. تو اس کا مطلب کتنے نکل گئے؟ 28 حدیثیں 100 میں سے کم ہو گئی. اب دھیرے دھیرے اس میں اس نے A B C D E اور F 6 ہوئے ہیں. 6 سب ٹائٹلز ہیں. کتنے سب ٹائٹلز ہیں؟ 6 الگ الگ ٹاپکس کو اس نے جمع کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
کہ واقعہ کربلا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں تقریباً کچھ صحابہ کرام کو چھوڑ کے سارے صحابہ کرام مجرم ہیں۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر تقریباً سارے صحابہ کرام اس جرم میں شریک ہیں۔ لیکن جو پہلا موضوع اس نے یہاں چھیڑا ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے، جس موضوع کے ماتحت اس نے 7 حدیثوں کو نقل کیا ہے، اور اگر اندر میں دیکھیں تو تقریباً سب ملا کر کے 15 حدیثیں اس نے نقل کی ہیں، جو 7 الگ الگ ٹاپکس میں ہیں۔ سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ خلافت کی مدت کتنی ہے نا؟ خلافت کی مدت کتنی ہے؟ سوال یہ ہے کہ خلافت کی مدت 1 دن کی ہو، 100 دن کی ہو، 1000 سال کی ہو۔ خلافت کی مدت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا کیا لینا دینا ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں صحیح مسلم کی حدیث نقل کی۔ حدیث یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، پھر ہم نے سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں تاکہ نماز عشاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ بریکٹ میں بہت کچھ اس نے لکھا ہے جس کی میں آگے تفصیل بیان کروں گا۔ چنانچہ ہم وہیں بیٹھے رہے، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس وقت سے یہیں بریکٹ میں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں تاکہ آپ کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر آپ نے سر مبارک آسمان کی طرف ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، بریکٹ میں فنا یعنی قیامت، اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں، جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی فتنہ و مصائب۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں، جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آئے گی جس بریکٹ میں فتنہ و مصائب کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں، جب تک میں ہوں صحابہ اکرام محفوظ ہیں، ہے نا؟ کیوں محفوظ ہیں، کیسے محفوظ ہیں، اس بات کو آپ سمجھیں۔ اس طرح سے کہ ان کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آئے گا، پریشانی آئے گی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے، ان کا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا جواب نہ دیں تو آسمان سے وحی آئے گی اور اس وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہوگا۔ لہذا صحابہ اکرام کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ یعنی بچنے کا، حفاظت کا ذریعہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد صحابہ اکرام سے جس کا وعدہ کیا گیا وہ ہوگا، یعنی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مختلف قسم کے انسان ہونے کے ناطے اختلافات بھی ہوں گے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسئلہ حل ہوا، کون مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہوگا، تو اختلاف ہو گیا، پھر ہوا الائمۃ من قریش، پھر حضرت ابو بکر بنے، پھر انہوں نے ریزائن کیا، پھر ان کو دوبارہ بنایا گیا۔ یہ پورا ایک لمبا واقعہ جس کے بارے میں بہت ساری روایتیں تاریخ کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں، جو صحیح روایتوں میں موجود ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف کا ہونا آپس میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر ہوتے تو سارے اختلافات نہیں ہوتے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ سارے اختلافات شروع ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے امت کے لیے باعث امن ہیں۔ اس کی تشریح کیا ہے؟
اس کی تشریح یہ ہے کہ میری امت اس وقت تک ہدایت پر رہے گی، فتنوں سے محفوظ رہے گی، جب تک میرے صحابہ کی اتباع کرتے رہیں گے، انڈائریکٹلی۔ اور ڈائریکٹلی یہ ہے کہ امت صحابہ جب تک موجود ہیں، امت کسی ایسے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگی جو بدعت کی شکل لے لے، کفر کی شکل لے لے، ارتداد کی شکل لے لے، ہے نا، اس قسم کی بڑی مصیبت نہیں آئے گی۔ جب تک میرے صحابہ ہیں، ان کے لیے، میرے امت کے لیے میرے صحابہ ڈھال کے طور پر ہیں، لوگ ان سے دین سیکھیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور جب صحابہ اکرام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں امت میں انتشار، اختلافات، ٹوٹ پھوٹ، بدعات، خرافات، یہ ساری چیزیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری صحابی سن 110 ہجری میں انتقال کرتے ہیں، اس کے بعد 124 ہجری میں غالباً خلافت بنی امیہ یا کیا کہتے ہیں حکومت بنی امیہ ختم ہوتی ہے، خلافت عباسیہ قائم ہوتی ہے۔ وہاں سے پھر آپ دیکھیں گے خلافت عباسیہ کے دور میں حدیثیں گڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ امت کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی کہ حدیث گڑھ لی جائے، نبی کے نام سے دنیا والوں کو بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور لوگ گمراہی کے شکار ہونے لگ جائیں۔ پھر دھیرے دھیرے وہی دور آگے بڑھتا گیا، لوگوں نے امت میں فرقے بھی بنا لیے، ہے نا، الگ الگ فرقے ہوئے، کوئی کوفہ میں، کوئی مدینہ میں، کوئی مکہ میں، اور اس طرح سے مکہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے رہنے والے، امام احمد بن حنبل کوفہ کے رہنے والے، امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے، امام مالک مدینے کے رہنے والے، اور اس طرح سے پھر دھیرے دھیرے فتنے وجود میں آتے چلے گئے، اختلافات بڑھتے چلے گئے جو آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جتنے بھی فتنے گمراہی کے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے گا، ہدایت سے ہٹنے والے ہیں، بدعات کو بڑھانے والے ہیں، شرک کو قبول کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے فتنے صحابہ اکرام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شروع ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میرے صحابہ اس دنیا میں ہیں تب تک میری امت محفوظ ہے، بدعات سے، خرافات سے، شرکیات سے، کفریات سے، ارتداد سے، ہر قسم کی وہ چیزیں جو انسان کے دین و ایمان کو کھا جائے، ان تمام چیزوں سے محفوظ ہیں جب تک کہ میرے صحابہ اکرام زندہ ہیں۔ تو یہاں پہ صحابہ اکرام کی فضیلت بیان ہو گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ میرے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر لمبی زندگی گزارے تو وہ امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی اتباع کرو، تم ہدایت پر رہو گے۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئی چیزوں کو گڑھنے سے اجتناب کرنا۔ فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر گڑھی ہوئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، الضلالۃ فی النار، اور گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کوئی یہ بتائے کہ اس حدیث سے کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کوئی لنک ہے، کوئی کانٹیکٹ ہے، کوئی تار ہے، کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ چیپٹر کیا ہے؟ نام دیا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیثوں کی روشنی میں۔ ان 72 حدیث میں پہلی حدیث وہ تھی جس کا اس تعلق سے کوئی تعلق ہے، حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے صرف کاغذات بھرنے ہیں تاکہ دنیا کو لگے واہ 72 حدیثیں نقل کی ہے۔ اتنی زیادہ حدیث تو محدثوں نے بھی نہیں لکھی ہے نا، یہ ثابت کرنا ضروری تھا۔ دوسری حدیث دیکھیں، مسند احمد کی حدیث، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امراء بریکٹ میں حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اٹھا لے گا، پھر نبوت کے طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت، یعنی جابرانہ مطلب ظلم و زیادتی والے بادشاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا،
پھر نبوت کے طرز پر خلافت ہوگی بریکٹ میں یعنی قرب قیامت سے پہلے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مسند احمد ہی کی ایک اور حدیث سیدنا سعید بن جہمان تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہوگی۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے سیدنا سعید تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہوگی۔ پھر سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب ہم نے شمار کیا تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کو پایا، یعنی ہم نے ان خلفائے راشدین کی کل مدت خلافت 30 سال ہی پایا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اس طرح کر کے تقریباً 3-4 حدیثیں 7-8 روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں، جس میں سب ملا جلا کر یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ خلافت 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اب یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ نبوت کے بعد خلافت ہوگی، وہ خلافت جو نبوت کے طریقے پر ہوگی، وہ خلافت جو نبوت کے طریقے پر ہوگی، اس کے بعد بادشاہت آئے گی جس میں ظلم و زیادتی ہوگی۔ اس میں حدیث میں ہے کہ ملکن عزوزا یعنی عزن یعنی دانت، جبڑا والا دانت، جبڑے والے دانت میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، کسی چیز کو کاٹا جائے چبایا جائے تو اسے چبایا جاتا ہے، یعنی کاٹ کھانے والی یعنی بہت زیادہ ظلم و زیادتی والی بادشاہت ہوگی۔ کس کے بعد؟ خلافت کے بعد۔ اب اس حدیث کو بیان کر کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 30 سال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہو گئی، اب جو بادشاہت آئی وہ ظلم و زیادتی والی، اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم بادشاہ ہوئے، اس اعتبار سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ ظالم بادشاہ ہوئے۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ ظالم بادشاہ والی روایت کا بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، پہلے اس بات کا کہ کوئی یہ بتائے کہ یہ 10-15 روایتیں جو نقل کی ہیں مسند احمد کی، اسی طرح سے مشکات کی، سنن نسائی، جامع ترمذی کی، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی، مسند ابی داؤد الطیالسی کی، اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کیا لینا دینا ہے؟ کوئی تعلق؟ اتنا کر سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اگر خلیفہ نہیں ہوتے تو اس کے بعد یزید نہیں ہوتا اور حضرت حسین شہید نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اتنا، اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن تقریباً پورا ایک پیج اور تقریباً 10-15 روایتیں اسی لیے انہوں نے نقل کی تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم بادشاہ۔ مان لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں ایک غلطی یہ کی کہ 30 سال کا کاؤنٹ اگر کیے ہیں تو اس میں حضرت علی پر ختم نہیں ہوتا، وہ حضرت حسن پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ خلیفہ تھے، اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت راشدہ میں داخل رہتے ہوتے ہیں۔ یہ علماء سلف کا اس مسئلے پہ بہت پختہ ثبوت ہے۔ کہتے ہیں 30 سال نا، تو 30 سال حضرت علی پہ ختم نہیں ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 30 سال کے اندر آتے ہیں۔ انہوں نے حضرت حسن کو کاٹ کے حضرت علی پہ پہلی بات ختم کر دی، ایک خیانت۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظالم بادشاہ والی روایت، مان لیے حضرت علی کے بعد جو بھی بادشاہ ہوگا 30 سال کے بعد وہ ظالم ہوگا، مان لیتے ہیں بفرض محال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بادشاہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ظالم ہوتے یا رحم دل ہوتے؟ کیونکہ حدیث میں تو ظالم کا لفظ آتا ہے۔ تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ گئے تھے وہ ظالم حاکم بننے گئے تھے؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے اس کے بعد جو بھی ہوگا ظالم ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے تھے مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کوفہ گئے تھے، وہ ظالم بادشاہ بننے گئے تھے، نعوذ باللہ ظالم بادشاہ بننے کے شوقین تھے وہ۔
تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سے مکے میں کس کی حکومت تھی؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مکے میں یزید کی حکومت کبھی قائم نہیں ہوئی۔ یزید کے مر جانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان کے زمانے میں شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے لے کر کے یزید کا مرنے تک مکے میں کبھی بھی یزید کی حکومت نہیں تھی، بنی امیہ کی حکومت نہیں تھی۔ یک طرفہ مکمل طور پر مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ اب بتائیں کہ وہ ظالم بادشاہوں میں سے تھے یا نہیں تھے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کیا ظالم بادشاہ تھے؟ سوال پیدا ہوتا پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی 1.5 لائن پڑھ کے مولوی بن جائے اور 2.5 پیج پڑھ کے مفتی بن جائے تو یہ غلطی کرتا ہے۔ عربی کے قواعد اور اس کے ضابطوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها، تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم باقی رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ قائم رہے، اس کا اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ پھر ثم یرفعها اللہ اذا شاء ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر لوگوں میں خلافت قائم ہوگی جو نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ثم یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، اذا شاء، جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عزوز، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ یہ جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں ثم، اب اس کا معنی کیا ہے؟ عربی گرامر کی ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں پڑھ لیں، دنیا کے سبھی عربی جاننے والوں سے مل لیں، اس کے بعد ثم کا معنی نکالیں۔ ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثم کا معنی ہوتا ہے، جیسے انہوں نے ترجمہ کیا، ثم کا معنی ہوتا ہے اس کے بعد فوراً، اس کے بعد فوراً، یعنی جیسے ہی 30 سال ختم ہوگی، 31واں سال جیسے ہی آئے گا ظلم و زیادتی شروع ہوگی۔ جبکہ عربی زبان میں ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک ڈسٹینس کے بعد کسی چیز کے اسٹارٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ وہ جالی دیکھ رہے ہیں، ہے نا، جالی ہے، جالی میں ایک پائی ہے، پھر سوراخ ہے، اس کا پھر ایک پائی ہے، ایک ڈسٹینس ہے۔ جب ان جالی کے بیچ پائی کو گنا جائے گا تو ثم کا لفظ استعمال ہوگا، بیچ میں ڈسٹینس ہے۔ ثم کا لفظ کسی ڈسٹینس کے بعد کسی چیز کے ابتدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر فوراً کے لیے ہوتا ہے تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل تو عذاب سے بچ جاتی یا تو وقت سے پہلے ہلاک ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تم سے وعدہ لیا اور طور پہاڑی کو تمہارے سر پر لا کے رکھ دیا کہ مانو، خذو، پکڑو اس کو، بِقُوَّةٍ، پوری مضبوطی کے ساتھ، نہیں پکڑو گے تو یہ پہاڑ دیں گے، دبا کے تم کو مار دیں گے۔ پھر تم نے لیا، ثم تولیتم، پھر تم نے کیا کیا؟ اس سے انحراف کیا۔ تو کیا سنگ سنگ انہوں نے انحراف کیا تھا؟ سنگ سنگ کرتے تو پہاڑ سے مار نہیں دی جاتے، اس کو اپنایا، توریت پر عمل کیا، پھر ایک مدت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل اس سے منحرف ہو گیا۔ تو ثم کا لفظ قرآن مجید میں ایک ڈسٹینس کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے ایک ڈسٹینس کے بعد یہ آئے گا۔ انہوں نے ترجمہ کیا اس کے فوراً بعد، یہ خیانت۔ ٹھیک ہے، جاہل آدمی ہے، عربی نہیں جانتا، ایک دن اس نے کہا شیخ سدیس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہے نا، شیخ سدیس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو یہ تو حضرت والا ہیں، ٹھیک ہے، تو چلیے مان لیے۔ اس حدیث کے کاؤنٹر میں ہم نے پہلے ڈکشنری کی بات کی، عربی لینگویج کی، اب اس حدیث کے کاؤنٹر میں حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ رب العالمین کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ایسے بچھایا ہے کہ کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ شیعوں کے نظر میں سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے 3 کو چھوڑ کے، جس میں سے ایک کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ بھاگو کہاں بھاگو گے؟
کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے؟ حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، سب سے پہلے یہ معاملہ یعنی مسلمانوں کی قیادت کا معاملہ کیسا ہوگا؟ نبوت کے ساتھ ہوگی جو رحمت ہی رحمت ہوگی۔ ثم یکون خلافۃ و رحمہ، پھر اس کے بعد خلافت قائم ہوگی جس میں رحمت ہوگی۔ ثم یکون ملکا و رحمہ، پھر بادشاہت ہوگی جس میں رحمت ہوگی۔ ثم یتقادمون علیہا تقادم الحمیر فعلیکم بالجہاد وان افضل جہادکم الرباط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جب رحمت والی بادشاہت ختم ہو جائے گی تو پھر تمہارے سامنے مصیبتیں پے در پے برابر ایک کے پیچھے ایک آنی شروع ہو جائے گی، تو تم پر جہاد واجب ہوگا، اور جہاد میں سب سے بہتر جہاد یہ ہوگا کہ تم فتنوں سے بچو، گھر میں بیٹھو۔ الرباط ربط معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھ دینا۔ تم جتنا زیادہ ہو سکو مصیبت سے دور رہو، جھمیلے میں مصیبت سے جتنا دور رہو گے وہی تمہارے لیے کیا ہے؟ جہاد ہے، باندھ کر کے رکھنا۔ رباط الخیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑوں کو باندھ کر کے رکھو۔ انجینئر مرزا پھر پھنسا، اس نے کیا کہا؟ جیسے آگے وہ بات آئے گی کہ اگر ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے تو کیا کرتے؟ حضرت امیر معاویہ گردن پہ چھری رکھ دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادِكُمْ الرِّبَاطُ، تمہاری سب سے بہترین جہاد یہ ہوگی کہ تم اپنے گھروں میں گھوڑوں کو باندھ کر کے رکھ دو۔ اور ایک صحیح روایتوں میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ تم اپنے تلواروں کو پتھروں سے مار کر کے اس کا دھار توڑ دو، کند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں لا علمی میں کسی کے بہکاوے میں آ کر تم کسی معصوم کی جان لے لو۔ تو ہمیشہ جہاد کا معنی لڑنا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی لڑائی سے دور رہنا بھی جہاد ہوتا ہے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ رحمت والی نبوت، پھر خلافت جو رحمت والی ہوگی، پھر بادشاہت جو رحمت والی ہوگی، اس کے بعد مصیبتیں آئیں گی۔ ایک اور روایت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ روایت میں اور لمبی بات ہے، یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے۔ یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اول ھذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم یکون خلافۃ ورحمہ ثم یکون ملکا ورحمہ ثم یکون امارۃ ورحمہ۔ یہاں پہ ملکن و رحمہ کے بعد امارتن و رحمہ ہے، اس کے بعد فتنوں کا ذکر ہے۔ تو خلافت 30 سال میں ختم، فتنوں کے بیچ میں دو پیریڈ ہیں، ایک رحمت والی بادشاہت اور ایک رحمت والی عمارت۔ بادشاہت عمارت میں فرق کیا ہے؟ پوری دنیا میں ایک بادشاہ ہوگا، لیکن عمارت پوری دنیا کے لوگ متحد نہیں ہوں گے، لیکن بعض جگہوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حاکم ہوں گے، بعض جگہوں میں کوئی دوسرا حاکم ہوگا، بعض جگہ میں کوئی دوسرا حاکم ہوگا۔ اس کی تشریح ملکن و رحمہ، ایک بادشاہ پورے مسلمانوں کا، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر امارتن و رحمہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا، اکیلے، بادشاہ کے ماتحت نہیں ہے، اکیلے کہاں ہیں؟ مکہ میں حکومت کریں، امارتن و رحمہ۔ اس کے بعد وہ جب چلے جائیں گے تو پھر فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن حکم کے زمانے میں شہید کیے گئے، اس کے بعد سے امت میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور پکڑ لیتے ہیں، جیسے انجینئر مرزا نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا، ظالم بادشاہت کا ذکر کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ظالم تھے۔ سوال یہ ہے کہ دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس پر ظلم کیا؟ اپنے دور خلافت میں کس پر ظلم کیا؟ ان کی لڑائی تو ان کے دور خلافت میں نہیں ہوئی تھی، وہ تو 30 سال کے اندر ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے جو لڑائی ہوئی تھی وہ 30 کے اندر ہوا نا، اور وہ دور خلافت کس کی تھی؟ حضرت علی کی۔ حضرت امیر معاویہ کی تو تھی نہیں بادشاہت۔ اگر یہ مانے کہ یہ ان کا ظلم تھا تو اس کا مطلب یہ ماننا ہوا کہ حضرت علی نہ حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ حق پر تھے۔ لیکن ظلم بادشاہ کی طرف سے ہوگی، ظلم کس کی طرف سے ہوگی؟ بادشاہ کی طرف سے۔ اور مان لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولیں گے انہوں نے حضرت علی سے لڑ کے ظلم کیا، تو اس کا مطلب ہم نے حضرت امیر معاویہ کو بادشاہ مان لیا۔
جب حضرت امیر معاویہ کو بادشاہ مانا تو اس کا مطلب حضرت علی ناحق پر تھے، وہ زبردستی خلافت کا نعوذ باللہ دعویٰ کر رہے تھے، تو پھنس گئے پھر وہاں جا کر کے۔ اور اگر مانیں گے کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، امیر معاویہ خلیفہ نہیں تھے، تو پھر ظلم تو بادشاہ کی طرف سے ہونی چاہیے، پھر حضرت علی نے تو ظلم نہیں کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بادشاہت کو اگر ہم ظالمانہ کہیں گے تو وہ جب خلیفہ بن گئے مسلمہ طور پر 30 سال گزرنے کے بعد، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے بعد، اس کے بعد کس سے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی؟ صرف اور صرف کفار سے، یہودیوں سے، خوارج سے، شیعوں سے۔ کیا کفار سے لڑنا؟ فلسطین پر سب سے پہلا حملہ والی حدیث ہے نا، اول جیش یغزو قسطنطنیہ فہو مغفور لہ، وہ جماعت جو سب سے پہلے فلسطین پر حملہ، قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی، اس کے اللہ سبھی گناہوں کو معاف کرے گا۔ جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں قسطنطنیہ کی، سارے لشکروں کو بھیجنے والے حضرت امیر معاویہ تھے۔ لڑنے والے معاف تو بھیجنے والے کا کیا ہوگا؟ لڑنے والے معاف تو جس نے بھیجا اس کا کیا ہوگا؟ جو اس کا سردار تھا، جو اس کا سربراہ تھا، اس کا کیا ہوگا؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہودیوں پر چڑھائی کی، یہ ظلم تھا۔ اٹلی تک اسلامی حکومت لے کے گئے، یہ ظلم تھا۔ دنیا کے مجوسیوں سے لڑائی لڑے، یہ ظلم تھا۔ ایران کو فتح کی، یہ ظلم تھا۔ ظلم کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی ایک مسلمان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہو، بحث ہوئی ہو، جھگڑا ہوا ہو، اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہے، سوائے شیعوں کے کتاب کے، جو انہوں نے لکھا کہ حضرت حسن کو زہر دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، دیے وہی لوگ تھے زہر۔ شیعوں کی کتابوں کو چھوڑ کر کے کسی کے یہاں پہ ایک روایت، ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی مسلمان سے بحث ہوئی، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا ہو۔ تو اگر یہ مانیں کہ ظالم بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافروں سے لڑنا ظلم تھا، یا تو نعوذ باللہ یہ حدیث غلط ہو گئی پھر، ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بادشاہ ظلم کرے گا۔ یہ تو مسلمان سے لڑائی نہیں کی، سب کافروں سے لڑ رہے تھے، یا تو کافروں سے لڑنا ظلم ہے، اور اگر کافروں سے لڑنا ظلم نہیں ہے تو یہ حدیث نعوذ باللہ غلط ہے، کیونکہ ان سے کسی کی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ اب دیکھیں گے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، اور کہاں چلا گیا، جس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَاجْتَمَعَتِ الرَّعَايَا عَلَى بَيْعَتِهِ فِي سَنَةِ 41 فَلَمْ يَزَلْ مُسْتَقِلًا بِالْأَمْرِ وَالْجِهَادِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ قَائِمٌ وَكَلِمَةُ اللَّهِ عَالِيَةً وَالْغَنَائِمُ تَرِدُ إِلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ فِي رَاحَةٍ وَعَدْلٍ وصفح وعفو وقال كان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناس كريما عادلا شحما۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری امت ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہو گئی۔ کب؟ 41 ہجری میں۔ پھر وہ مسلسل اسی پر رہے، کافروں سے جہاد کی، اللہ کے کلمہ کو بلند کیا، مال غنیمت مختلف کونوں سے ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ مسلمان راحت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، معافی کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ ان کے ماتحت رہ رہے تھے۔ وکان حلیما وقورا، سمجھدار، وقارت دار، امیر کے اعتبار سے اور نہایت ہی سمجھداری اور انصاف کے ساتھ ان کی حکومت چلتی رہی۔ اسی طرح سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ مِنْ خِيَارِ الْمُلُوكِ الَّذِي غَلَبَ عَدْلَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بہترین بادشاہ تھے۔ سب سے بہترین کیا تھے؟ بادشاہ تھے، اور ان کا عدل لوگوں کے ظلم پر بھاری پڑا۔ وہ بری ہیں ان تمام چیزوں سے جو ان کے اوپر اچھالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کے ذریعے ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ فہذا الرجل
سادہ وساس العالم بکمال عقلہ وفرط حلمہ وسعت نفسہ وقوت دہائہ ورائیہ، یہی وہ انسان ہے جس نے اس امت کو سنبھالا، عالمی سطح پر سیاست کی، گلوبل لیڈر بنے، وساس العالم عالمی سطح پر سیاست کی، بکمال عقلہ اپنے عقل کے کمال کے ذریعے، وفرط حلمہ اپنی سمجھداری کے انتہا کے ذریعے، وسعت نفسہ اور اپنے نفس کی کشادگی کے ذریعے سے، وقوت دہائہ ورائیہ بہترین تدبیروں کے ذریعے سے۔ یہ تو کیا کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ بہت لمبا واقعہ اور لمبی بات ان کو انہوں نے نقل کی ہے، میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر مسلمانوں کے حاکم بنے، بادشاہ بنے، تو اس وقت کچھ لوگ ان کے مخالف ضرور تھے، لیکن بہت جلد وہ سب ان سے راضی ہو گئے۔ پھر صحابہ اکرام میں ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا، صحابہ اکرام میں ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو، حتیٰ کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی۔ چنانچہ شیعوں کی اپنی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تو حضرت حسین سے کہا بیعت کرو کوفہ کی مسجد میں، پھر اپنے جو جرنیل تھے، جو فوجی کمانڈر تھے، ان سے کہا بیعت کرو، بیعت ہو گئی، سب امن و شانتی ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کر گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد شیعوں کے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے تحرکت شیعۃ الکوفہ، کوفہ کے شیعہ حرکت میں آئے اور انہوں نے خط لکھا حضرت حسین کو اور کہا کہ تم اس وعہد کو توڑ دو، اس وعدے کو توڑ دو تمہارے بڑے بھائی حضرت حسن نے کیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے عہد پر قائم ہوں، میں اس عہد کو ہرگز نہیں توڑ سکتا۔ یہ شیعوں کی اپنی کتاب میں ہے، دوسروں کی کتاب کی تو بات ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ شیعوں کی اپنی کتاب میں کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ رہے ایک سنگل صحابی بھی ان کا مخالف نہیں تھا، ایک سنگل صحابی، حتیٰ کہ حضرت حسن کے بعد حضرت حسین بھی، حضرت حسن کے انتقال کے بعد حضرت حسین عہد پر قائم رہے، انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی صحابی ناراض نہیں، سارے صحابہ راضی و خوش تھے ان سے، تو ایسی صورت میں کوئی یہ بتائے کہ عبداللہ ابن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کس اعتبار سے ظالم بادشاہ کے کیٹیگری میں لاتے ہیں، اور اگر لاتے ہیں تو ان دو حدیثوں کا کیا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم تکون ملکن و رحمہ، پھر ایک رحمتوں والی بادشاہت اس دنیا میں قائم ہوگی۔ وہ رحمتوں والی بادشاہت کون سی ہے؟ پاکستان کی ہے؟ رحمتوں والی بادشاہت پاکستان کی ہے، جس کی وہ اکثر تعریف کیا، کئی مرتبہ اس نے عمران خان کی بڑی تعریف کی ہے، تو شاید رحمتوں والا بادشاہ یہی ہے۔ اس کے بعد وہ گدھوں کے کیا کہتے ہیں لائن سے آنے والی مصیبت جو ہے وہ شہباز شریف کی ہے نا؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حدیث کا اپنی مرضی سے مطلب نکال کر کے ایک صحابی کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کیا اور کہا کہ یہ ظلم کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ اور ان سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فاغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جو تعریف بیان کی ہے، اس پر کوئی آدمی پی ایچ ڈی کرنا چاہے تو 4-5 تھیسس لکھ سکتا ہے اسی ایک آیت میں، جو صحابہ اکرام کی زندگی کے سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں بیان کیا۔ ابھی سعودی کے ایک شیخ ہیں، بڑی پتلی کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے صحابہ اکرام۔ اگر نعوذ باللہ اس بات کو مان لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ظلم کیے تو قرآن کی آیت جھوٹی ہوگی، نعوذ باللہ۔
کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ کون سی رحم دلی ہے بھائی کہ زہر دے کے کوئی کسی کو مار دے؟ یہ کون سی رحم دلی ہے جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے لگ جائے؟ یہ تو رحم دلی نہیں ہوئی۔ یا تو پھر زہر دینا رحم دلی ہے تو آؤ ہم تم پر رحم کریں، اور اگر یہ رحم دلی نہیں ہے تو پھر بتاؤ قرآن کی آیت صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حدیثوں کے غلط معنی اور مفہوم نکال کر کے، جو معنی مفہوم شیعوں کے علاوہ کسی نے کبھی نہیں نکالی، 1400 سال کے بعد یہ ایک خبیث نکال رہا ہے، نکال کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی جس کی فضیلت میں ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی ہے، حضرت ابوبکر کو بھی نہیں دیا ہے۔ جتنی دعائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، حدیث صحیح حدیثوں میں، ادھر ادھر کے حدیث کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ضعیف اور کیا کہتے ہیں موضوع روایت تو اہل حدیث کے یہاں قابل قبول ویسے بھی نہیں ہے، صرف صحیح روایتوں کے اعتبار سے جتنی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی ہے، دوسرے کسی صحابہ کرام کو اتنی بڑی بڑی دعائیں نہیں دی ہیں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، لیکن سب کا مجموعہ اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب کو دعائیں دی ہیں۔ تو کیا ہے وہ سب دعائیں کہاں جائیں گی؟ قرآن کی وہ آیت کہاں جائے گی؟ اور ان سب سے بڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی آیت کہاں جائے گی؟ سب کو چھانٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حدیث جو انہوں نے لکھا، وہ یہاں پر وہ حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حدیث ہے۔ پوری حدیث لمبی بیان کرنے کے بجائے اس جگہ کو ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر مرگ پر تھے، 6 صحابہ اکرام، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین، ان 6 صحابہ اکرام کو خلافت کی ذمہ داری دے دی۔ یہی حدیث تقریباً 7، 8، 10 لائنوں میں ہے، بات کریں گے تو بڑی لمبی ہو جائے گی، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 لوگوں کی ذمہ داری میں کیا دی؟ خلافت کی ذمہ داری دی۔ اب اس حدیث سے کوئی مجھ کو بتائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بعد خلافت کو چننے اور منتخب کرنے کے لیے 6 صحابہ کو ذمہ داری دی، اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا کیا لینا دینا ہے؟ تیسری نمبر حدیث ہے نا، یہی حدیث ہے یہاں پہ کہ حضرت عمر، اس کا ایک ہی مطلب نکل سکتا ہے کہ ان 6 لوگوں کو حضرت عمر نے ذمہ دار نہیں بنایا ہوتا، حضرت علی کو فوراً نومینیٹ کر دیا ہوتا، تو ایسی صورت میں حضرت حسین شہید نہیں ہوتے، تو مجرم کون ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا؟ یہی ایک مطلب نکلے گا، کوئی دوسرا مطلب نہیں نکل سکتا اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ اکرام کو اپنے بعد خلافت کی ذمہ داری منتخب کرنے کے لیے جو ذمہ داری دی کہ 6 لوگ مل کر کے اس کی ذمہ داری سنبھالنا، تو ایسی صورت میں ان 6 لوگوں کو ذمہ دار بنانے سے کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی شہادت کا۔ یہاں ایک جملہ ہے جس پر بات کرنی ہے، جملہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان 6 لوگوں کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے، ہاں یہی لوگ جو کریں گے قبول کر لینا، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ بڑی تاخیر اسلام قبول کیے، یہاں تک کہ یہاں پہ آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کسی زمانے میں مارا بھی ہے، اس لیے کہ وہ بڑے تاخیر اسلام میں قبول کیے ہیں۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب نکالیں جو بتانا چاہتے ہیں انجینئر مرزا کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، ہے نا، فتح مکہ کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 6 صحابہ اکرام دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان میں سے بناؤ، کسی دوسرے کو مت بناؤ، ان کے علاوہ جو ہیں وہ بعد میں اسلام قبول کیے، ان کی قربانی اتنی نہیں ہے جتنی ان کی ہے نا، یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھ کو بتائے کہ کیا حضرت امیر معاویہ ہی اکیلے ایک صحابی تھے جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے؟ بہت سارے صحابہ تھے، ان کا کیا؟ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ان کے علاوہ جو ہیں یہ بعد میں اسلام لائے ہیں، تو بعد میں اسلام لانے والوں میں تو وہ بھی ہیں جو جنگ بدر کے وقت اسلام قبول کیے، جو جنگ احد کے اس ٹائم اسلام قبول کیے، کیا وہ سارے مجرم ہیں؟
سوال یہ ہے کہ لوگ جو بعد میں اسلام قبول کیے، تو اس اعتبار سے اگر بعد میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ مجرم ہو جاتا ہے تو حضرت عثمان پہلے اسلام قبول کیے، حضرت عمر بعد میں اسلام قبول کیے، تو پھر پہلے خلافت کس کو ملنی چاہیے تھی؟ ہے نا؟ پھر حضرت عمر کو پہلے کیسے ملا؟ تو کہ یہ بھی ظلم تھا، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر ظلم کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت دے کر۔ بات یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان 6 صحابہ کرام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے، ہم اسے مانتے ہیں، ہر مسلمان اسے قبول کرتا ہے کیونکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ سارے صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ سے بہتر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، نالائق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی کا کسی سے بہتر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرا خراب ہے۔ بھائی کوئی اگر کسی کے پاس سونا 24 کیرٹ کا ہے، کسی کے پاس 22 کیرٹ کا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی جو 22 کیرٹ کا وہ سونا ہی نہیں ہے، وہ بھی تو سونا ہے۔ ایک آدمی مسجد ہے یا نماز ہو رہی ہے، ایک آدمی پہلے صف میں ہے اور ایک آدمی دوسرے صف میں ہے، پہلے صف والے کو دوسرے پر فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی جو دوسرے صف میں بھگا دو مسجد سے باہر کہ بھائی تم پیچھے کیوں چلے جاؤ مسجد کے باہر، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 6 کے علاوہ کسی کو ذمہ داری نہیں دی، تو باقی جتنے صحابہ لاکھ کے تعداد میں اس زمانے میں زندہ تھے وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ پھر اس حدیث کو بیان کر کے اب ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 6 صحابہ کرام قابل احترام ہے، باقی کا احترام نہیں ہے۔ پھر یہاں انہوں نے ایک اور گھوٹالہ کیا ہے، یہاں پر یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ خلافت کے چناؤ میں حصہ نہیں لیں گے لیکن آبزرور رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ یہ آبزرور رہیں گے۔ یہاں انہوں نے اتنی بڑی خباثت کی، لکھا اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے، بیٹے کی دلجوئی کے لیے 6 عشرہ مبشرہ کے اوپر آبزرور بنا دیں گے، نعوذ باللہ۔ بچے کو خوش کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا ہے، ان کا تقویٰ کہاں ہے؟ ان کو دیکھ کے شیطان راستہ بھاگ جائے، بولے اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے، یعنی بیٹے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کو نہیں خوش کرنا ہے، تمہارے طرح نالائق تھوڑی ہے، یہی جملہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے فرمایا ان 6 افراد کے ساتھ عبداللہ ابن عمر بھی مشاورت میں موجود ہوگا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بھئی 6 آدمی ہیں، اگر ٹیلی ہو گیا تو 3 کر کے تو بے جوڑ کر دیا دیکھ بھال کے لیے، ایک ان کی فراست تھی، اس کے علاوہ بھی اور بھی 2 لوگوں کے نام تھے، وہ سب کہاں چلے گئے؟ تو یہ دلجوئی کا کیا معنی رکھتا ہے؟ عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ذکر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس امت میں سب سے زیادہ سنت کے شوقین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ سنت کی مخالفت دیکھنا برداشت نہیں کرتے، ان کا پیر کا خون سر پہ چڑھ جاتا تھا اگر وہ تھوڑی سی مخالفت دیکھ لیتے تھے، اسی لیے ان کو آبزرور بنایا گیا۔ مدینے میں 4 صحابہ تھے، 4 صحابہ جن کا نام عبداللہ تھا، انہیں عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ یہ محدث صحابہ تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جابر، اور ایک صحابی ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن مسعود۔ عبادلہ اربعہ، کوئی بھی فقہ کا مسئلہ ہوتا شریعت کا سب انہی کے پاس بھیج دیتے، انہی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ 4 صحابہ اکرام میں سے ایک کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ بوجھ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ وہ پیڑ کون سا ہے جو مومن کی طرح ہے؟ تو سب صحابہ خاموش۔ اللہ کے رسول نے بعد میں کہا کہ یہ کھجور کا پیڑ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے حضرت عمر سے کہا گھر میں آ کر کہ میرے دماغ میں کھجور آ گیا تھا، میں سوچا بڑے کے سامنے کیا زبان کھولوں، تو کہا کہ بیٹا تو کہہ دیا ہوتا تو میرا کلیجہ پھول جاتا۔ کتنی سمجھ تھی ان کے پاس، اور احترام بھی ساتھ میں، سمجھ بھی ہے اور ساتھ میں احترام بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل ہو تو لوگ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی رہا ہوگا، تبھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا ہے، اپنے باپ کو نہیں چھوڑے
ہے نا. حج والا واقعہ آیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو ایک آدمی آیا، کہا حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ تو کہا بالکل جائز ہے. کہا آپ کے ابا منع کرتے ہیں. کہا سن، امر ابی اتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی حکومت چلے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. کہا سن لے، ان ابی قد نہى عنہ وصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے بھلے منع کیا اور اللہ کے رسول نے عمل کیا، لہٰذا یہی صحیح ہے. وہ جرأت مند، انصاف پسند، سنت کے جاننے والے، کیا ان کی دلجوئی کے لیے. ایسا لگ رہا ہے گٹھ بندھن کی سرکار ہے، سامنے سے 2 کی جگہ 3 منسٹر نہیں لو تو گٹھ بندھن توڑ دے گا، اس لیے اس کو ساتھ میں لے لو، ہے نا. بھلے کتنا بھی گھوٹالا کرے، گٹھ بندھن والے کی دلجوئی کے لیے اس پر ہم کیا کہتے ہیں، کارروائی نہ کرو نہیں تو سرکار گر جائے گی. عجیب. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام ہے، ان کی دلجوئی والی بات کہی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث بیان کی، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث. اس حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ایسی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں پر لے جا کر دفنایا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں. تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی امید تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صحابہ کا زندگی میں رکھا تھا، مرنے کے بعد ہی ساتھ میں رکھا ہے. مجھے اس بات کی پوری امید تھی کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کہتے سنا، میں نے ابو بکر و عمر نے ایسا کیا، میں نے ابو بکر و عمر نے یہ دیکھا، میں اور ابو بکر وہاں گئے. یہ ساری روایتیں موجود ہیں. تو اس حدیث کو بیان کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کیا لینا دینا ہے؟ کوئی لینا دینا نہیں. لیکن وہ ثابت کر رہے ہیں. کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صرف 2 ہی تھے، ابو بکر و عمر، عثمان نہیں تھے. اسی لیے اس حدیث میں عثمان کا ذکر ہی نہیں ہے. تبھی تو ان دونوں کے رسول اللہ کے بازو میں قبر. بھائی جب بیٹا، ایک بات بتاؤ، اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نہیں تھے تو 2 بیٹی کیوں دی؟ یہ کیوں کہا کہ میری اگر 10 بیٹی ہوتی تو سب میں عثمان کے نکاح میں ایک کر کے دے دیتا؟ وہ اس حدیث کو بیان کر کے اس کمبخت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول کے چہیتے صرف 2 ہی تھے. یہ حدیث یہیں پہ ہے نا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے ایک آدمی میرے کاندھے پر کوہنی رکھی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ یعنی سید عمر رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر. مجھے شروع ہی سے یہ امید واسق یعنی مکمل امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں ساتھیوں کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ نے فرمایا، میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر عمر گئے، تو مجھے توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دے گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے. اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ابو بکر عمر تھے، عثمان نہیں تھے. بنداس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کھٹکھڑائے، کون ہے؟ کہ ابو بکر، اندر آؤ. بات کیے، چلے گئے. پھر حضرت عمر آئے، کون ہے؟ عمر، اندر آؤ. مست بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں. کس کے گھر میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. چلے گئے. پھر دروازہ کھٹکھٹائے، کہا کون ہے؟ کہا عثمان. تو ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، کپڑے وپڑے ایک دم سمیٹ لیے. سمیٹنے کے بعد بات چیت کیے، چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 2 سسر آئے، کوئی بات نہیں. میرے ابا آئے، حضرت عمر آئے، کوئی بات نہیں. حضرت عثمان آئے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جسے دیکھ کر فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اس کمبخت کو جھوٹ بولتے حیا نہیں آئی. جس صحابی کو دیکھ کر فرشتے حیا کریں، اس کے خلاف غلط باتیں لکھتے اس کمینے کو حیا نہیں آئی. ابھی سامنے آئے گی وہ روایتیں جس میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر بیت المال کی چوری کا الزام لگایا ہے. ہاں، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے رشتہ داروں پر بیت المال کا پیسہ خرچ کرنے کا الزام لگایا ہے. یہ اس نے مودودی سے لیا ہے. اس نے اس کی بات بھی آئے گی سامنے. وہ آج نہیں ہو پائے گا، اسی وقت ختم ہو گیا. 3 حدیثیں اور میرے سامنے ہیں پہلے چیپٹر کا. کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اس حدیث کو ہے نقل کر کے؟ حدیث بالکل صحیح. اس کا حضرت حسین کی شہادت سے دور دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں
یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھانے کے لیے اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بہت مشہور حدیث، ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، کہا اخبرنی عن الفتن، مجھے فتنوں کے بارے میں کہو۔ فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و بیتہ، انسان کا فتنہ بیوی بچوں سے ہے، اس سے اسے سب سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ما اسألک عن غزا، میں تم کو اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اسألک عن فتنۃ البحر المواج، سمندر کے طوفان کی طرح اٹھنے والے فتنے کے بارے میں تم مجھے بتاؤ۔ تو کہا ما لک ولہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ان بینک و بینہا باب مغلق، آپ کے اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بالکل بند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایفتح الباب ام یکسر، کیا فتنے کا دروازہ کھولا جائے گا یا بند کیا جائے گا؟ دیکھو کتنی بڑی خباثت ہے یہاں پر میں سمجھا رہا ہوں۔ تو کہا کہ بل یکسر، دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اذن لا یغلق ابدا، تب تو یہ فتنے کا دروازہ دوبارہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، یہی وہ دروازہ ہے جو فتنوں کا دروازہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانا فتنوں کا دروازہ کو کھول دینا ہے۔ کہنے کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، فتنہ شروع ہو گیا۔ کیوں؟ حضرت عثمان کا خلیفہ بننا فتنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنے مانگ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا ہونا اور اس سے پہلے اس حدیث کا ذکر کرنا یہ بتلاتا ہے کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور فتنے کے طور پر کون آ کے کھڑے ہو گئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بات اگلے درس میں آئے گی، لیکن پھر بھی اسے بتا رہا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ خلافت ہوگی، نبوت ہوگی، نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی، یہ خلافت 30 سال تک رہے گی۔ وہ 30 سال میں حضرت عثمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبوت کے طریقے پر حضرت عثمان کی خلافت ہے، یہی اس سے خارج ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ فتنہ کیسے ہوا؟ نبوت کے طریقے پر اگر حضرت عثمان کی خلافت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے طریقے پر آدمی ہو اور بیت المال کا سارا مال اٹھا کر اپنے خاندان کے لوگوں میں بانٹ دیا ہو؟ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ یہ تو وہ حدیث جھوٹی ہے یا یہ روایت جھوٹی ہے؟ حیا شرم کچھ نہیں، آدمی کو فیمس ہونا ہے کچھ بھی بکو، اللہ نے منہ دیا بکتے چلے جاؤ۔ خون کھولتا ہے جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تب، اور پتہ نہیں کیسے یہ نالائق اور احمق لوگ فین فالوئنگ میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی ہوا لگی ہوئی ان سب کو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، جانور سے بھی بدتر۔ ان سے اچھے تو کتے بلی ہیں جو صحابہ کے شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ بھی کون صحابہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی مودودی نے اور اس نے دونوں نے حضرت عثمان کی شہادت کو جسٹیفائی کیا کہ اچھا ہوا، صحیح ہوا، جو غلطی کی اس کی سزا ملی ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کرامت ہے بھائی! پتہ نہیں تم تک قرآن بھی پہنچتی کہ نہیں پہنچتی۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کر کے پوری دنیا میں نہیں پھیلایا ہوتا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سے کام لیتا، لیکن یہ عظیم کام جس کو اللہ تعالیٰ نے سونپا وہ کون تھے؟ جب اسلام میں آئے تو کتنے پیسے والے تھے، جب مرے تب کتنا پیسہ تھا ان کے پاس، بانٹ دیا خاندان میں۔ اسلام کے لیے دی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان کی ایسی ایسی فضیلتیں ہیں جو بہت سے صحابہ حضرت ابوبکر کو بھی نہیں ملی۔ بیعت رضوان کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھ میں اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، کہا یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، میں عثمان کے غیر موجودگی میں اس کے طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ یہ فضیلت کسی صحابی کو نہیں ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شہید ہو جانا یہ دروازے کا کھلنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت فتنہ ہے اور ان کے دور خلافت میں بیت المال کی چوری ہوئی اور نعوذ باللہ حضرت عثمان نے چوری کر لیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، موجودہ دور کی پاکستانی حکومت نہیں ہے جو چوری کر کے ایسے حالت میں ہے کہ آج گرے کہ کل گرے والا حال ہے۔ چھٹی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ بھی اکثر وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تم میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ میں حکومت کا حق رکھتا ہوں،
ہے نا، تم میں جتنے بھی ہیں اور تمہارے باپ سے زیادہ میں حکومت کا حق رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی تو چوری اس نے کی، یہاں پہ لکھا مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ، مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، ایسا انہوں نے لکھا ہے، جبکہ حدیث میں اس یہ لفظ آیا نہیں ہے، حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا کہ حضرت امیر، حدیث میں صحابہ اکرام نے، محدثین نے یہ بات لکھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں حاکم ہوں، میں حاکم بننا چاہتا ہوں، میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، ایک بار بھی۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کی ہے، یہ روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لینے کے بعد کی ہے، اور جس کے ہاتھ میں حضرت حسن و حسین بیعت کر لیں پھر اس سے زیادہ خلافت کا کون مستحق ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے کیا کیا، مسئلہ تحکیم بریکٹ میں لکھ کر کے اس نے کیا کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا اور کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حضرت عمر سے اور فلاں سے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں، ایسا ایسا بول رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے باپ تو ان سے زیادہ حق رکھتے تھے۔ تو بھائی آپ کے یہ کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حق رکھتے تھے تو پہلے تو حکومت کر بھی چکے ہیں نا، حق رکھتے تھے تو حکومت کر بھی لیا۔ جس وقت وہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جتنے تم ہو، اور یہاں بولنے کا مقصد کیا تھا، خوارج کے لوگ بار بار سر اٹھا رہے تھے، بار بار حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے ان خارجیوں کو اگر سر نہیں کچلا گیا تو پھر فتنہ کھڑا کر دیں گے، اسی لیے کہا تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں تم سے تمہارے باپ سے زیادہ میں خلافت کا حق رکھتا ہوں۔ یہ کسی صحابی سے خطاب نہیں تھا، یہ خوارجوں سے خطاب تھا جو روز سر اٹھا رہے تھے۔ اس کو اٹھا کر کہاں لے گیا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بات صحیح ہے، مطلب غلط نکالا گیا ہے۔ وہ مطلب یہاں کس نے غلط نکالا؟ اس انجینئر نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچا کہ میں ان کو کچھ بولوں، پھر میں چپ رہ گیا یہ سوچ کر کہیں فتنہ فساد نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر چپ رہ گئے فتنہ فساد نہ ہو اس لیے، اور تم بکرے ہو تاکہ فتنہ و فساد ہوتا رہے، ہے نا۔ حدیث میں وہی لفظ موجود ہے، یہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر میں ڈر گیا کہ کہیں ایسی بات نہ کہہ بیٹھوں جس سے انتشار پھیلے اور خونریزی ہو اور میری بات کا غلط مطلب ہی سمجھ لیا جائے، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنتی نعمتوں کو اپنے تصور میں یاد کیا۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر۔ وہ جنت کو تصور کر کے خاموش رہ گئے تاکہ فتنہ نہ ہو، یہ بکے جا رہا ہے تاکہ فتنہ ہو، اس کو جنت کا تصور ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور آخری حدیث جس نے یہاں پر بیان کیا وہ یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ حضرت فاطمہ کے بعد جو دوسری شادی کی تھی حضرت علی نے ان سے بیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل کون تھے؟ تو کہا ابو بکر۔ اس کے بعد کہا کون تھے؟ تو کہا عمر۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں چپ رہا، میں سوچا کہ پوچھوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عثمان کا نام لے لیں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے، عام مسلمانوں میں سے ہوں، ہے نا۔ پہلے ابو بکر کہا پھر عمر کہا، تو اس کے بعد جب ان سے نہیں آگے اس کے بعد کون نہیں پوچھا بلکہ پوچھا آپ، تو کہا میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا حضرت حسین کی شہادت سے کیا لینا دینا ہے؟ اس حدیث سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے نا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کو پتا تھا کہ اب کی بار نام لینے سے عثمان ہی کا نام آئے گا، کسی اور کا نہیں آئے گا، وہ بھی دل سے مانتے تھے کہ اب کی بار نام لینے سے عثمان کا نام آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے یہی لکھا ہے۔ تو اگر اب کی بار پوچھا تو آپ سے رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان کا نام لے لیں گے، چنانچہ میں نے کہا ابو بکر و عمر کے بعد تو آپ ہیں، ہے نا۔ یہ ہے محمد بن حنفیہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں پوچھا اس کے بعد کون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد حضرت عثمان کا نام آ جائے۔ اس کا مطلب وہ دل سے اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے نظر میں کون محبوب ہیں، یہ حضرت علی بھی حضرت عثمان ہی کو مانتے ہیں، ان کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ان کی خاکساری ہے، ان کی انکساری ہے، ان کا تواضع ہے، ان کا تقویٰ ہے، وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر حضرت عثمان کا نام لے سکتے ہیں، ان کو پہلے سے سمجھ میں آ گئے تھے، اس لیے پوچھا کہ آپ کون؟ تو کہا کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور یہ ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کے مقابلے میں بڑا ثابت کرنے کے لیے یہ پورا انہوں نے لکھا. اتنی ساری روایتوں میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جس کا ڈائریکٹ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت سے کوئی لینا دینا ہو. اور سامنے کیا لکھا ہے؟ بڑا سا ٹیگ لائن دیا ہے، واقع کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں سے ابھی پہلے تو ایک آدمی نے 100 کہا، یعنی پھینکنے کے اوپر پھینک کہا نا، کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو کاندھے میں بٹھا کر ندی پار کر رہا تھا، تو باپ پھینکتے ہوئے کہا کہ بیٹا دیکھو مکھیاں پانی میں کیسے نہا رہی ہیں. تو بیٹا بولے کہ ہاں پانی کا چھینٹا مجھ پر بھی آ رہا ہے. تو بولا بے اتنا کیوں پھینک رہا ہے؟ بولے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو دونوں پھینکنے میں کمپٹیشن لگی ہوئی ہے. اس نے 72 لکھا، جس میں سے 7 تو نکل گئے، ابھی آگے سب دھیرے دھیرے نکلتے چلے جائیں گے. اور پھر اس نے 100 کہا تھا، جس میں سے 28 ویسے ہی نکل گیا. یہ حقائق ہیں، کوئی پڑھتا نہیں ہے یہ سب، کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے. 72 حدیث لکھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتا. بھائی صحیح حدیثوں کو غلط جگہ فٹ کرو، کیا جواب دیں گے اس کا؟ یہی ہوگا پھر ہم لوگ سخت کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.